کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک ڈسکس کی تھی بات کہ وہ امریکہ میں کسی بندے نے کہہ دیا جی کہ فلاں تاریخ کو دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس کے خوف سے پھر کئی امیر لوگوں نے وہاں پہ بنکر بنانے شروع کروا دیے تھے جس میں وہ مفقود ہو جائیں گے اور دنیا بے شک تباہ ہو جائے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا. وہ اس بندے کی ڈیٹ نہیں آئی ابھی؟ 3 تاریخیں تو اس کی گزر چکی ہیں میرا خیال، اب اس نے پھر 3 ماہ بعد کی ایک نئی تاریخ دے دی. تو یہ کو بات ہمارے واپڈا کے وزیر نے کی تھی یا کوئی امریکی سائنسدان نے کی تھی جو تاریخیں بدلتا جا رہا ہے؟ یار ذہنی مرض ہے اور کیا، مطلب یا کہہ لو کہ زیادہ دولت کے چونچلے. ابھی میں اگلے روز ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں جو بڑے لوگ ہیں، سلیبریٹیز ہیں، ان کو ایک نیا شوق چرایا ہے اپنے آپ کو مرنے کے بعد حنوط کروانے کا. اور ہاں اور اس کے لیے ہزاروں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ان سلیبریٹیز میں برٹنی سپیئرز بھی شامل ہے جو مشہور گلوکارہ ہے. یہ جس طرح مصر میں وہ فرعون کی ڈیڈ باڈی کو کیا ہوا، بالکل وہی فینومینا ہے یار، اور طریقہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے، اور یعنی صدیوں پرانا. اور امریکہ میں اس وقت 1500 سے زیادہ اس طرح کی مشہور و معروف شخصیات ہیں، سلیبریٹیز ہیں، جو خود کو ممیفائی کروانے کے لیے باقاعدہ رجسٹر انرول کروا چکی ہیں. ہاں امریکی ریاست یوٹا میں سالٹ لیک سٹی ہے جہاں پر ایک انٹرنیشنل فرم ہے، وہ برطانیہ میں بھی کام کر رہی ہے اور امریکہ میں بھی کام کر رہی ہے. اس نے اپنا جو دفتر بنایا ہے وہ بھی بالکل احرام مصر کی طرز کا بنایا ہے، اور 40,000 پاؤنڈ وہ چارج کر رہی ہے جس کا 30% وہ ایڈوانس لیتی ہے ایک لاش کو حنوط کرنے کا. اور حنوط کرنے کا طریقہ وہی ہے جیسے میں نے بتایا، صدیوں پرانا. یعنی پہلے مردے کو موت کے فوراً بعد شراب سے نہلایا جاتا تھا، پھر اسے دریائے نیل کے پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا. تو جب شراب سے نہاتے تھے تو اس کو چرس کے صابن سے صاف کرتے تھے. سنو تو صحیح. اور پھر اس کے جسم میں نمک بھر دیا جاتا تھا، 40 دن تک اس کو اس حالت میں رکھا جاتا. بتاؤ، نمک بھر دیتے ہیں تو لاش کا بلڈ پریشر کہاں پہنچ جاتا ہوگا؟ یار نمک سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اور صرف دل جو ہے وہ جسم میں یا لاش میں رہنے دیا جاتا تھا، باقی تمام جو اعضاء تھے وہ نکال لیے جاتے تھے، کیونکہ دل کو زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے دل رہنے دیا جاتا تھا. اور 40 دن بعد پھر اس لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر الٹا لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ جو اس کی علائشیں ہیں وہ ساری صاف ہو جائیں. تو یہ میرینیشن کے بعد اس کو فرائی کب کرتے ہیں؟ یار میں تمہاری ممیفیکیشن پہ ہنسا ہوں جو تم میری میریفیکیشن پہ ہنس رہے. اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر لاش کچی رہ جائے تو واپس بھی کر سکتے. نہیں، اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے پالتو جانوروں کے لیے ایڈوانس بکنگ کروائی ہے. یعنی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے جو پالتو جانور ہیں وہ مرنے کے بعد ان کے ڈرائنگ رومز کی زینت بن سکے. نہیں تو یہ ممیفیکیشن تو انسانوں کی ہوئی نا، یہ جانوروں کی تو پھر ڈاگیفیکیشن ہوگی. بالکل ڈاگیفیکیشن. ہم اپنے پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا نا کہ 2010 میں انہوں نے کتنے امریکیوں نے اپنے پیٹس پہ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں. اسی ضمن میں 2011 کی جو رپورٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوش ربا ہے. صرف امریکنز نے 2011 میں اپنے پیٹس پہ $50 بلین سے زیادہ رقم خرچ کی ہے. 50 ارب ڈالر سے زیادہ جانوروں کی نظر کر دی ہیں اس قوم نے. اور 45 کروڑ ڈالر صرف کتوں کا بیمہ کروانے پر خرچ ہوئے. نہیں تو یہ انسان جب بیمہ کراتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیمے کی رقم جو ہے وہ اس کے وارثوں کو دیتے ہیں. تو جب یہ کتے کا بیمہ انگریز کراتے ہیں تو کتے کے مرنے کے بعد اس کے بیمے کے پیسے کتے کے پتر کو ملتے ہیں. کتے کے مالک کو ملتے ہیں یار. اچھا. اور یہ ایسا عجیب و غریب شوق ہے کہ وہاں پہ امریکنز جو ہیں وہ اپنی چھوٹی جو فنچز چڑیاں ہیں پالتو ان کو بھی ممیفائی کروا رہے ہیں. اور ایک کتے کو ممیفائی کروانے پر $15,000 اور اپنی پالتو بلی کو حنوط کروانے پر $3600 خرچ ہو رہے ہیں. اور وہ کر رہے ہیں شوق سے پیسہ. دیکھو ذرا، دنیا پہ کروڑوں انسان بیچارے روٹی کے ہاتھوں بھوکے مر رہے ہیں اور انہوں نے جانوروں پہ اربوں ڈالر لگا دیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.